کے بیٹھنا ہوگا، اپنی پیشانوں کی سجدوں کی لذتیں دینا ہوں گی۔ جب تک نہیں ڈھونڈو گے، اللہ کی عزت کی قسم، پیسہ کمانے سے سکون نہیں ملتا، اچھے کپڑے پہننے سے سکون نہیں ملتا، بڑے بڑے محلات بنانے سے سکون نہیں ملتا۔ اگر سکون ملتا ہے، کسی کو کپڑا دینے سے سکون ملتا ہے، کسی کو رزق کھلانے سے سکون ملتا ہے، کسی کو کپڑا پہنانے سے سکون ملتا ہے، کسی کو طاقت دینے سے سکون ملتا ہے، جب تک یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی آپ اللہ کی بارگاہ میں عظیم نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کے اوپر یہ نسبت سکینہ ہوگی، پھر آپ کے اندر نسبت عشق پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کے اندر نسبت عشق پیدا ہوگی، پھر آپ اپنے آپ سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر بلال نے کیا کہا تھا؟ ایک نسبت عشق کا وہ مقام تھا جب میرے مصطفیٰ زندہ تھے، جب آپ کا وصال ہوا، پھر بلال نے مسجد نبوی مدینہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیں، جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا جہاں پہ ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، پھر وہ شام چلا جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ نسبت عشق کا ایک مقام تھا کہ میرا محبوب جب میں اذان دیتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اب میں اذان دوں گا مسجد نبوی کے منبر پر میرے مصطفیٰ سامنے نہیں ہوں گے۔ پھر چلا گیا، پھر شام کی سرزمین پر میرا عشق کہتا ہے، وہاں پہ بلال وجد کرتا ہوگا، اے باری تعالیٰ ایک تو نے محبوب دیا وہ بھی چلا گیا، پھر خط بھیجے گئے، پھر آپ واپس آئے، وہ نسبت عشق تھی، وہ نسبت وجد تھا۔ جب آپ کو خط ملا ہوگا اور حسن اور حسین نے خط دیا ہوگا، پھر جب آپ واپس آئے ہوں گے، میرا ایمان کہتا ہے پھر بلال راستے میں روتا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوگا، اے پیارے خدا تیری مہربانی کہ تو نے مجھے پھر مدینہ کی طرف بلا لیا ہے، حسن کا خط آیا ہے، حسین کا خط آیا ہے، عمر کا خط آیا ہے، میں وجد کرتے کرتے جا رہا ہوں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اس وجد کی کیفیت میں اذان دی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بلال نے اذان دی ہوگی، پھر وہی مدینہ تھا، وہی میرے مدینے کی گلیاں تھیں، وہ میرے مصطفیٰ کا مسکن تھا، وہی جنت البقیع تھی۔ ساری عورتیں اور سارے بچے اور سارے نوجوان سن رہے تھے۔ آج مسجد نبوی کے ممبروں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے محبوب کا وہ عاشق آیا ہے، میرے محبوب کے عشق میں وہ وجد کرنے والا آیا ہے۔ جب وہ اذان نہیں دیتا، میرا رب سورج کو طلوع نہیں کرتا، آج وہ غلام آیا ہے جس کو میرے مصطفیٰ کہتے تھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا، اے بلال جب تک تو اذان نہیں دے گا اذان نہیں ہوگی۔ آپ نے جا کے پھر اذان دی، جب اذان دیتا تھا اس کے بعد جب میرے پیارے محمد مصطفیٰ کے نام پہ پہنچا، وجد کھا کے گر پڑا، جب ہوش میں آیا کہنے لگا ارے لوگو آپ کو میں یہی کہتا تھا نا، کیونکہ میرے اندر عشق ہی ایسا تھا، میرے اندر ایک وجد کی کیفیت ہی وہ طاری ہو گئی تھی کہ میں مصطفیٰ کو جب دیکھتا تھا میرا سینہ کھلا ہو جاتا تھا۔ لوگو آج ماہ رمضان آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، حدیثیں آپ کے پاس ہیں، علماء آپ کے پاس ہیں، مسجدیں آپ کے پاس ہیں، والدین آپ کے پاس ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، ہر چیز مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے، پڑھنا چاہو تو کتابیں مل جاتی ہیں، سننا چاہو تو خطاب مل جاتے ہیں، پڑھنا چاہو تو قرآن مل جاتا ہے۔ لوگوں کب سنورو گے؟ پتہ نہیں کیا اللہ کو منظور ہے کہ اگلی سات ہمیں نصیب بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ لوگوں ہم کمزور ہیں، اپنے ملک کی حالت دیکھیں، اپنے سیاستدانوں کی حالت دیکھیں۔ لوگوں کسی کو نہیں بدل سکتے تو کیا ہوا، کم از کم اپنے آپ کو تو بدل لو، اپنی بیوی کو تو بدل لو، اپنی ماں کو تو بدل لو، اپنے بچوں کو بدل لو، اپنے آپ کو بدل لو۔ قبر میں آپ نے جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا۔ لوگوں ماہ رمضان کے ان ساعتوں کی نسبت سے میں آپ کو آخری میسج دے رہا ہوں، اللہ کے اتنے بڑے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم جب قبر میں اتر کے جاؤ میرے مصطفیٰ کہیں فرشتے رک جاؤ، مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام آ گیا ہے۔ میرا مقصد آپ کو غلامی رسول دینا ہے، میرا مقصد آپ کو غلامی اہل بیت دینا ہے، میرا مقصد آپ کو غلامی اولیاء اللہ دینا ہے۔ جب یہ ساری نسبتیں مل جائیں گی اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں بھی دیکھیں گی، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھی دیکھیں گی، اللہ کے ولیوں کی آنکھیں بھی دیکھیں گی، اللہ کی عزت کی قسم جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور آپ دوڑ دوڑ کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت
جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، جس میں آپ کا دشمن شیطان بھی جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا دشمن اگر جکڑا ہے پھر بھی اگر ہم فلاح نہیں پائیں گے تو لوگوں اس کو بد نصیبی کہنا ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، باری تعالی ہمارے یہ الفاظ قبول فرما، ہمارا یہ قرآن پڑھنا قبول فرما، ہمارا حضور کے دین کے خاطر اونچی اونچی آواز میں بلانا اور پکارنا بھی قبول فرما۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔